الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک زانی شخص جب اپنی بیٹی جیسی نیک لڑکی سے زنا کرنے لگا تو اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا، یہ آج کی اس ویڈیو میں دیکھ کر پیارے دوستو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جو لوگ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ آج کی اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے جان پائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے دوستو اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لاتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریضہ بن جاتی تھی یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی تھی جس کا نتیجہ کچھ دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا کرتا تھا۔ لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس دوا کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی بری اس عادت سے بہت زیادہ بیزار تھا، پریشان تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا تھا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی، باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور ایک پائی ان کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل میں لے جاتا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا، اس کا ضمیر اسے بر وقت ملامت کرتا رہا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور کچھ دن ان کو پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے منمئن کرتا تھا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی، رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادات سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں انہیں
بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر، باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی۔ اسی لیے وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت ہی بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی تو وہ حیران رہ گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پاس والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولت کی گھڑی تھی شاید کہ اس کو اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور لڑکی کا حولیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کے چھتوں سے نیچے اترا اور اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ جو کہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں چھوڑاؤ۔ اس پر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکے سے لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ مائے باپ، آپ حکم کریں، میں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی تھی۔ بخدا اس جیسی حسین و جمیل تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آج رات میرے لیے وہی لے کر آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور بھی لڑکی کو تم پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ دونوں مزید گناہوں سے
توبہ کر گئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے, اللہ کے نیک راستے پر لگ گئے. پیارے دوستوں, اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا, کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.